اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ طالبات، میرا نام محمد فاروق ہے اور میں اسلامیات کا کوآرڈینیٹر ہوں۔ آج ہم کلاس 6 باب پنجم کا پہلا سبق ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس سبق میں ہمارے پاس 3 ٹاپکس شامل ہیں۔ پہلا ٹاپک ابتدائی حالات، دوسرا ٹاپک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح، اور سب سے آخری ٹاپک ان کے وفات کے بارے میں ہم آپ کو مختصر انداز میں آسان الفاظ میں بتائیں گے۔ سب سے پہلا ٹاپک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی حالات۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ قریش کی ایک معزز خاتون تھی۔ ان کی ذات میں صورت اور سیرت کی تمام خوبیاں موجود تھیں۔ وہ شرافت اور پاکیزگی کے سبب پورے قبیلے میں طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی۔ طاہرہ کے کیا معنی ہیں؟ یعنی پاک عورت۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل سے تقریباً 15 سال پہلے پیدا ہوئی۔ عام الفیل کسے کہتے ہیں؟ عام جو ہے سال کو کہتے ہیں، اور فیل جو ہے یہ ہاتھی کو کہتے ہیں، یعنی ہاتھی والا سال۔ ہاتھی والا سال اسے کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس سال ابرہہ نے ہاتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کیا تھا، اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے اللہ سے دعا مانگی تھی، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے پرندے بیچ کر ان کے حملے کو ناکام بنا دیا تھا۔ اس وجہ سے اس کو عام الفیل کہا جاتا ہے۔ تو جس سال ابرہہ نے ہاتھیوں کے ساتھ حملہ کیا تھا، اس سال سے تقریباً 15 سال پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی تھی۔ ان کے والد کا نام خویل بن اسد اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ ہیں۔ ان کے والد مالدار اور کامیاب تاجر تھے۔ وہ اپنے قبیلے میں محترم شخصیت کے مالک تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے نیک سیرت اور معاملے فہم تھی۔ انہوں نے اپنے والد کی وسیع تجارت کو سنبھالا اور عمدہ طریقے سے ان کو آگے بڑھایا۔ ان کی ذہانت، دیانتداری کی بدولت ان کی تجارت نے بہت زیادہ ترقی کی تھی۔ ان کا سامان تجارت پورے قریش کے مال کے برابر ہوتا تھا، یعنی کافی امیر عورت تھی۔ اس زمانے میں تجارت جو ہے یہ قریش کا ایک معزز پیشہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال دوسروں کے ہاتھ تجارت کے لیے بھیجا کرتی تھی، اور ان کو ان کی کارکردگی کے مطابق معاوضہ دیا کرتی تھی۔ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا چرچا پورے مکہ میں پھیلا ہوا تھا۔ اس کی خبر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہو گئی، لہٰذا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درخواست کی کہ وہ ان کا مال دوسرے ملک شام میں لے جائیں، اور انہوں نے ان کو دگنا معاوضہ کی پیشکش بھی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضامندی ظاہر فرما دی اور ان کا مال ملک شام لے گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے اپنا ایک غلام جس کا نام میسرہ تھا، ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بھیج دیا۔ میسرہ نے سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق اور تجارت کے معاملات کو دیکھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور دیانت سے بہت زیادہ متاثر ہوا، اور سامان کی خرید و فروخت کا پورا حال یہاں آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ اس سفر سے ان کو اتنا منافع حاصل ہوا جو اس سے پہلے کبھی حاصل نہیں ہوا تھا۔ میسرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری، بلند کرداری اور حسن کارکردگی کے بارے میں حضرت خدیجہ کو تفصیلات بتائی، جنہیں سن کر آپ بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ اس کے بعد دوسرا ٹاپک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ملک شام سے واپس آئے تو میسرہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری تفصیلات بتائیں، جس کی وجہ سے حضرت خدیجہ بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک سہیلی نفیسہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب سے مشورہ کر کے اس پیغام کو قبول فرمایا۔ اس وقت ان کی عمر 25 سال جبکہ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، اور حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھایا۔ اس کے بعد 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اور حضرت خدیجہ نے ہر مشکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور خود کو ایک حوصلہ مند بیوی کے طور پر ثابت کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو عورتوں میں سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول فرما لیا۔ جب تک وہ زندہ رہیں تبلیغ اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا بنی رہی، اور ہر مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مدد کرتی رہیں۔ اہل قریش کی سختی اور مخالفت کے باوجود اسلام پھیلتا گیا، یہاں تک کہ ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ جو ہے وہ ناقابل برداشت ہو گئی، برداشت سے باہر ہو گئی، پھر وہ اس کو برداشت نہیں کر رہے تھے۔ لہٰذا اہل قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم سے مکمل طور پر قطع تعلقی اختیار کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنے خاندان کو لے کر مکہ مکرمہ کے باہر ایک گھاٹی تھی اس میں چلے گئے، جسے شعب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ یہ نبوت کا 7واں سال تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نازک مرحلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا، اور ہر موقع پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہ بڑا جو ہے صبر کا دور تھا، آزمائش کا دور تھا۔ مکہ مکرمہ کی سب سے مالدار خاتون نے اپنا سارا مال اسلام کی اشاعت کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اور انہوں نے تمام تکالیف اور مصیبتوں کا سامنا بڑے صبر کے ساتھ کیا۔ حضرت خدیجہ ایک مثالی بیوی تھی، اور اس کی زندگی میں آج کل کے جو عورتیں ہیں ان کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اس کے بعد جو آخری ٹاپک ہیں وہ ہیں ان کے وفات کے بارے میں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 11 رمضان المبارک 10 نبوی کو ہوا، اور انہیں مکہ مکرمہ کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ ان کی عمر 65 برس تھی۔ ان کی وفات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا۔ اس سال حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہوا تھا، لہٰذا اسی سال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حضرت خدیجہ کا ذکر بہت محبت سے کیا کرتے تھے، اور ساتھ میں یہ فرماتے تھے کہ مجھے اس سے بہتر رفیق حیات نہیں ملی۔ رفیق حیات یعنی زندگی کی ساتھی، رفیق جو ہے یہ ساتھی کو کہتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے مشق کی طرف۔ تو مشق میں سب سے پہلا سوال تفصیلی جوابات لکھیں۔ پہلا سوال، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی حالات کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو ابتدائی حالات جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا اپنے لیکچر میں، پیج نمبر 69 پہ ہیں۔ سب سے جو پہلا پیراگراف ہے اس کو آپ اس سوال میں کے جواب میں شامل کر سکتے ہیں۔ دوسرا سوال، اسلام کے لیے حضرت خدیجہ کی خدمات کیا ہیں؟ تو اس کا جواب بھی جو ہے پیج نمبر 71 پہ سب سے جو پہلا پیراگراف ہے، جو 2 پیراگراف ہیں اس کو آپ سوال نمبر 2 کے جواب میں شامل کر سکتے ہیں۔ تیسرا سوال،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی تعریف کس طرح فرمایا کرتے تھے؟ تو جیسے کہ میں نے آخر میں بتایا کہ وہ بہت محبت سے ان کو یاد کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے اس سے بہتر رفیق حیات نہیں ملی۔ سوال نمبر 4، کیا حضرت خدیجہ کی زندگی مسلمان خواتین کے لیے بہترین نمونہ ہے؟ یقیناً بہترین نمونہ ہے، اور اگر ان کی زندگی کو پڑھا جائے تو ہر معاملے میں حضرت خدیجہ کا کردار جو ہے وہ ہمارے سامنے ہیں۔ جیسے کہ شادی سے پہلے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے بھی اگر ان کی زندگی کو پڑھا جائے تو اس میں بھی ہماری خواتین کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نکاح کے بعد اگر دیکھیں تو ہر حال میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور اسلام کی اشاعت کے لیے انہوں نے بہت زیادہ خدمت کی، اور اپنا سارا مال و دولت جو ہیں وہ اسلام کی اشاعت کے لیے خرچ کیا۔ اس کے ساتھ آپ اس میں مزید بھی کچھ ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم ملتے رہیں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔